learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ سورہ النمل آیت 11 الا من ظلم مگر جس نے ظلم کیا ثم بدل حسنا پھر اس نے بدل دیا نیکی سے بعد سوء بعد برائی کے فانی غفور الرحیم تو یقیناً میں بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہوں۔ یعنی ظلم اور جرم کی وجہ سے خوف آتا ہے، انبیاء کا خوف اور وحشت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ظلم کیا اور بعد میں توبہ کر کے اپنی برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل لیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی امید رکھے، وہ سارے گناہوں کا بخشنے والا اپنے بندوں پر نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو شخص کوئی برائی کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے تو اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا پائے گا۔ سورہ النساء 110۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ اور داخل کر دے ہاتھ اپنا فی جیبک اپنے گریبان میں تخرج بیضاء وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا من غیر سوء بغیر تکلیف کے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ ید بیضاء کا دیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے مختار ہونے اور معجزے کی صداقت پر ایسی دلیل ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آپ کا ہاتھ صاف شفاف بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکل آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں نہ کوئی نقص تھا نہ برس، ہاتھ سے سفید شعائیں نکل رہی تھیں جو دیکھنے والوں کو حیران کر رہی تھیں۔ فی تسع آیات یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں، الی فرعون و قومہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ یہ 2 معجزات عصا اور ید بیضاء ان 9 معجزات میں سے ہیں جو تمہاری صداقت کی دلیلیں ہیں۔ ان معجزات کے ساتھ آپ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 واضح معجزات دیے، چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں۔ جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا اے موسیٰ یقیناً میں تجھے واقعی سحر زدہ سمجھتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل 101۔ انہم کانوا قوما فاسقین یعنی وہ اعتدال سے نکلنے والے، غلو کرنے والے اور شر اور فساد کرنے والے ہیں۔ انہوں نے شرک اور زمین میں ناحق تکبر، سرکشیوں اور نافرمانیوں کا ارتکاب کیا ہے۔ فرمایا الی فرعون و ملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ سورہ المؤمنون 46۔ فلما جاءتہم تو جب آ گئیں ان کے پاس آیاتنا مبصرۃ نشانیاں ہماری واضح، قالوا ھذا سحر مبین تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ یعنی جب ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں آئیں جو حق پر دلیل تھیں تو انہوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ یہ جادو ہے، اور مزید کہا مبین یعنی کھلا جادو، ایسا جادو جو ہر ایک پر ظاہر بھی ہے۔ وجحدوا بہا اور انہوں نے انکار کیا ان کا، واستیقنتھا حالانکہ یقین کر لیا تھا اس کا، انفسہم ان کے دلوں نے، ظلما و علوا ظلم اور سرکشی سے، یعنی انہوں نے نشانیوں کا اقرار نہیں کیا حالانکہ ان کے دل ماننے کو تیار تھے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور وہ نشانیاں بھی سچی ہیں۔ ان کا انکار کسی شک کی بنیاد پر نہیں تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا علم اور یقین کے باوجود انکار کیا، ناحق اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے اور انبیاء کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے بندوں پر غلبے کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے نشانیوں کو ٹھکرا دیا۔ فانظر سو آپ دیکھیں کیف کان عاقبۃ المفسدین کہ فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ آپ غور کریں کہ ان فساد کرنے والے شر پسندوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور بلا شبہ دیا ہم نے داؤد و سلیمان علما داؤد اور سلیمان کو علم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 رسولوں پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے انہیں وسیع علم عطا فرمایا۔ دونوں باپ بیٹے کیسے علوم رکھتے تھے، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، زریں بنانے کی صنعت، لوہا پگھلانا، تانبے کی صنعت اور شریعت اور قضاء کا علم رکھتے تھے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت اور طاقت عطا کی تھی اور دین میں وہ نبوت کے منصب پر فائز تھے۔ وقالا اور ان دونوں نے کہا الحمدللہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، الذی فضلنا جس نے ہمیں فضیلت دی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر کہ اس نے انہیں تعلیم دی اس کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی، علی کثیر اکثریت پر، من عبادہ المؤمنین اپنے بندوں میں سے جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی اپنے کثیر مومن بندوں کو جو نعمتیں عطا کی ان سے بڑھ کر ہم پر فضل کیا۔
اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادتیں جمع کر دی تھیں۔ بندے کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ اپنے دینی اور دنیاوی انعامات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور یقین رکھے کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ نعمتوں پر فخر اور تکبر نہیں، شکر ادا کرنا ہی بندگی ہے۔ وارثہ اور وارث ہوا سلیمان داود کا، وقولا یا ایھا الناس، اور اس نے کہا اے لوگو، علمنا سکھائے گئے ہم، منطق الطیری بولی پرندوں کی، وأوتینا من کل شیء اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، ان ھذا لہو الفضل المبین اور بلا شبہ یہ یقیناً کھلا فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ یہ مال کا ورثہ نہیں تھا بلکہ سلطنت اور علم نبوت کا ورثہ تھا۔ انبیاء درہم اور دینار کا ورثہ نہیں چھوڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، ہم گروہ انبیاء ہیں، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو مال چھوڑ جائیں وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری 3712۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے علم اور نبوت کے وارث بنے۔ انہوں نے والد سے علم سیکھا، والد کی موجودگی میں بھی ان کے پاس علم تھا۔ اگرچہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی عطا کیا تھا، لیکن یہاں اقتدار کا ذکر نہیں کیا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اقتدار علم کے مقابلے میں حقیر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جنوں، انسانوں اور پرندوں کو ہمارا فرما بردار بنایا اور ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائیں اور ہر قسم کی چیزیں عطا کی، یعنی نبوت، ملک، علم اور حکمت عطا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں عطا کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا واضح فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ اور اکٹھے کیے گئے سلیمان کے لیے، جنودہ اس کے لشکر، من الجن والانس جنوں اور انسانوں میں سے، والطیر اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون تو وہ گروہوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا اقتدار انسانی تاریخ میں اس اعتبار سے منفرد تھا کہ ان کا اقتدار انسانوں، جنوں، پرندوں، حتیٰ کہ ہوا پر بھی تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہر قسم کے لشکر، انسان، جنات، پرندے، جانور سب جمع ہو جاتے تھے۔ ان کی سواری بڑی شان و شوکت سے نکلتی تھی۔ سارے لشکروں کو اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے مرتبے پر رکھا جاتا تھا، اول سے آخر تک اپنی جگہ پر قائم رہتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے ارد گرد انسان ہوتے تھے، ان کے بعد جن، ان کے بعد پرندے، اور پرندوں کا مقام آپ کے سر پر ہوتا تھا۔ گرم موسم میں وہ آپ پر سایہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ ان کے لیے یہ سارے لشکر جمع کر دیے گئے تھے کہ ان سب کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا گیا تھا، یعنی ان میں بڑی تنظیم تھی۔ حتیٰ اذا اتوا یہاں تک کہ جب وہ آئے، علی واد النمل چونٹیوں کی وادی میں، قالت نملۃ ایک چونٹی نے کہا، یا ایھا النمل اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے لشکروں کو لے کر نکلے تو ان کا گزر چیونٹیوں کی آبادی پر ہوا، تو ایک چیونٹی نے آواز دے کر سب کو بلوں میں گھس جانے کا حکم دیا۔ لا یحطمنکم نہ کچل ڈالیں تمہیں، سلیمان و جنودہ سلیمان اور اس کے لشکر، وہم لا یشعرون اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات، ان کی سلطنت کی عظمت اور ان کے لشکروں کو جانتی تھی۔ اس نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے چیونٹیوں کو کچل ڈالا تو یہ ارادی اور شعوری کام نہیں ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے اقتدار اور اللہ سے علم پانے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حیوانات بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ فتبسم تو وہ مسکرا دیا، ضاحکاً ہنستے ہوئے، من قولہا اس کی بات پر۔ سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی گفتگو سن کر سمجھ لینے سے اور شکر گزاری کے احساس سے مسکرائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا ہے۔ وقالا اور اس نے کہا، ربی اوزعنی اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکرا نعمتک کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، التی انعمت علی وعلی والدی جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا اور میں ایسے نیک عمل کروں، ترداہ جسے تو پسند کرے، وَأَدْخِلْنِی اور داخل کر مجھے، برحمتک اپنی رحمت سے، فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے انعامات پر شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے، مجھے الہام کر دے اور مجھے رغبت دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں، اور میں ایسے نیک کام کروں جو تیرے احکامات کے مطابق ہوں، جن سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت میں داخل فرما، اپنے صالحین بندوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما جن کو تو نے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا دیکھو جو نیک کام کرو ٹھیک طور سے کرو اور حد سے نہ بڑھ جاؤ بلکہ اس کے قریب رہو، میانہ روی اختیار کرو اور خوش رہو اور یاد رکھو کہ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور رحمت کے سائے میں مجھے ڈھانک لے۔ صحیح بخاری 6467۔ وَتَفَقَّدَ اور اس نے جائزہ لیا، الطَّیرَ پرندوں کا، فَقَالَ تو کہا، مَا لِیَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کا جائزہ لیتے تھے۔ انہوں نے پرندوں کے ساتھ مخاطب ہو کر بات کہی کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا وہ میری اجازت اور حکم کے بغیر غیر حاضر ہے؟ یہ چیز آپ کے کامل عزم، آپ کی فوجوں کی بہترین تنظیم اور چھوٹے بڑے معاملات میں آپ کی بہترین تدبیر پر دلیل ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے پرندوں کو بھی نہیں چھوڑا بلکہ آپ نے ان کا بھی غور سے جائزہ لیا کہ تمام پرندے حاضر ہیں یا ان میں سے کوئی غائب ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔